अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके हैं। पार्टी मुतालबा करती है कि सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफ़ा दे दें। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना है कि कमिश्नर पिंडी वसल बलोर थे। उन्होंने बताया है कि धांधली किस तरह हुई है, इंतखाबी धांधली से मुतालिक तहकीकात की जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि फ़ार्म 45 पर ही इंतखाबात को ओपन किया जाए। फ़ार्म 45 के मुताबिक नताइज तैयार किए जाएँ। फ़ार्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान करके कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल 50 MNAs की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवाई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि शफाफ इलेक्शन का नतीजा नहीं था तो IMF प्रोग्राम भी मुतासिर होगा। बैरिस्टर गौहर का मज़ीद कहना था कि PTI मुतालबा करती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़े देने से ये तमाम मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। रहनुमा PTI ने मज़ीद कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ हम जाएंगे, हम सूबाई असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद के साथ रहेंगे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, जबकि नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को देने का मुतालबा किया है। सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि ये खराबी 2014 के धरने की है जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ किया। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने अदालत और सॉफ्ट को इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि 2022 में भी PTI को हुकूमत से निकालने के लिए सॉफ्ट को इस्तेमाल किया गया है। जो इंतखाबात में हुआ इसके बाद अब बानी PTI को रिहा किया जाना चाहिए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यह भी कहा है कि तमाम सियासी जमातों को इससे सीखना चाहिए। भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो अदालती कत्ल था। नवाज शरीफ के खिलाफ 2 मरतबा साजिश की गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि हमने दहशतगर्दी TTP के साथ बात की तो सियासी जमातों के साथ क्यों नहीं की जा सकती। मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए और सब जमातों को इसमें शामिल किया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का यह भी कहना था कि आवाम ने वोट दिया तो फिर इसे तस्लीम किया जाए। नवाज शरीफ को इस वक्त लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को वजीर आज़म का ओहदा दे और आगे बढ़े। आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के हल्का PP 238 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार इनाम बारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार इनाम बारी ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है। इस मौका पर इनाम बारी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात में इनाम बारी 54,500 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद महमूद शाह 49,401 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि झूठ सब झूठ है। एक सहाफ़ी की जानिब से मरकज़ में वजारतें लेने के सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया है कि झूठ सब कुछ झूठ है। उन्होंने हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में डेड लॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करना होती तो लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं हो सकता कि नून लीग वज़ीर आज़म के लिए वोट भी ले और अपनी शरायत भी मनवाए। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि एक कमिश्नर नहीं, बहुत से लोगों ने हमें बताया है कि अंदर नताइज कैसे तब्दील किए गए हैं। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि इलेक्शन डे पर तारीखी धांधली की गई है। 8 फरवरी की रात को मदर ऑफ पोस्ट पोल धांधली की गई है। अलीमा खान का मजीद कहना था कि इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल बंद किए गए हैं। वोटर दर बदर पोलिंग स्टेशंस पर फिरते रहे। बानी PTI ने कहा कि क्रिमिनल लोगों के सारे केस खत्म कर दिए गए हैं। पहले प्री पोल धांधली की गई है।
انہوں نے کہا کہ لوگ منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں، انہیں خدشہ ہے کہ کہیں انہیں اٹھا نہ لیا جائے۔ کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہا ہے ثبوت کے بغیر نہیں کہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ پاکستان کا دنیا کے سامنے تماشا بن کر رہ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے علاقے دوران پور میں واقع ایک گھر کی چھت گر چکی ہے۔ آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں، آپ کو بتائیں کہ راول پنڈی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ پشاور کے علاقے دوران پور میں واقع ایک گھر کی چھت گر چکی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق چھت گرنے کے نتیجے میں ملبے تلے دب کر خاتون اور بچہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا ہے کہ چھت کے ملبے سے 5 زخمیوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو کے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ بارش کے باعث گھر کی چھت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ کچے کے ڈاکو اغوا برائے تاوان کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے اپنانے لگے۔ کبھی غریب کسان کو سستے ٹریکٹر کا جھانسا تو کبھی چمکتی گاڑی کی پرکشش پیشکش کرتے ہیں۔ کچے کے ڈاکو سوشل میڈیا اور موبائل فونز کے ذریعے بھی معصوم شہریوں کو لبھاتے نظر آتے ہیں۔ جال میں پھنسنے والے شہری جب متعلقہ مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں گن پوائنٹ پر اغوا کر کے بھاری تاوان کا مطالبہ کر لیا جاتا ہے۔ باصورت دیگر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سکھر میں 25 سے 30 گھوٹکی میں 10 سے زائد اور کشمور میں 3 مغوی تاحال رہائی کے منتظر ہیں۔ بیشتر مغویوں کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ ورچوئل یونیورسٹی کیمپس جوہر آباد کے انچارج رانا سیف الرحمان نے کہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان طلبہ کو بھرپور تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں راجہ نور الہی عاطف۔ ورچوئل یونیورسٹی کیمپس جوہر آباد کے انچارج رانا سیف الرحمان نے کہا ہے کہ ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان طلباء کو بھرپور تعلیمی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ورچوئل یونیورسٹی کیمپس جوہر آباد سے طلباء و طالبات مختلف اکیڈمک پروگرامز کے ذریعے مستفید ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام دستیاب وسائل کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء و طالبات کو بہترین تعلیمی ماحول کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں اعلیٰ کوالیفائڈ ٹیچنگ سٹاف کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں، جبکہ ادارے سے متعلقہ دفتری کاموں کو بر وقت نپٹانے کے لیے کلیریکل سمیت دیگر سٹاف کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی تعلیمی سیشن کے دوران طلباء کو کسی بھی قسم کی دشواری اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رانا سیف الرحمان نے کہا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن ڈور سٹیپ پر یقینی بنانے کے لیے ہرگز کوئی دقیقہ فرق گزاشت نہیں کیا جا رہا۔ انچارج ورچوئل یونیورسٹی کیمپس جوہر آباد نے مزید کہا کہ انشاءاللہ ہمارا ادارہ بہترین تعلیمی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہرگز کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گا۔ رانا سیف الرحمان کے مطابق ادارے میں بی ایس پروگرام 4 سالہ، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 2 سالہ، ڈپلومہ پروگرام 1 سالہ، ایم ایس پروگرام 2 سالہ یعنی فیکلٹی آف آرٹس، فیکلٹی آف سی ایس اینڈ آئی ٹی، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف مینجمنٹ اور فیکلٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمیت حصول تعلیم کے لیے طلبات کو دیگر تمام تعلیمی سہولیات بھرپور طریقے سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ راجہ نور الہی عاطف، پال نیوز، خوشاب۔ تلمبہ بستی گولڑا مرید میں بجلی کا کھمبا مکان پر گر گیا، قیمتی جانی نقصان کا شدید خطرہ ہے۔ متعدد بار درخواست کی گئی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ متاثرہ حاجی ظہور حسین سیال کا یہ مطالبہ ہے۔ ریحان احمد جنجوعہ کی رپورٹ کے مطابق تلمبہ کے رہائشی بستی گولڑا مرید میں وابڈا کی جانب سے نصب کیا گیا بجلی کا کھمبا عرصہ 7 ماہ سے محنت کش حاجی ظہور حسین کے گھر پر گرا پڑا ہے، جو کسی بھی وقت قیمتی جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے حاجی ظہور حسین سیال، الدتہ ولد سلطان، عباس الطاف حسین، محمد حسین، غلام عباس اور دیگر نے میڈیا کو بتایا ہے اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کھمبا عرصہ 7 ماہ قبل ہمارے مکان پر گرا تھا
اور ہمارے گھر کی چھت پر اٹکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف اوقات میں کھمبا کو ہٹانے کے لیے درخواست کی، ادھر موت کے خوف سے ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ علاقہ مکینوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ موسم کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ موسمیاتی تجزیہ کار کا مزید کہنا ہے کہ 25 فروری کو مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ بلوچستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ موسمیاتی تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ مذکورہ سسٹم کو زیر اثر بلوچستان اور سندھ میں بارش کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں بھی اس سسٹم کے زیر اثر بارش ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 27 فروری تک یہ سسٹم اثر انداز رہے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پل نیوز۔